بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آئیے مل کر کے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بیکس پناہ میں درود پاک کا نذرانہ بہت ہی عقیدت اور محبت کے ساتھ پیش کریں۔ پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک و صحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں طیبہ شیخ اپنے چینل طیبہ اسلامک ورلڈ میں آپ سبھی کا تہہ دل سے استقبال کرتی ہوں، اور آج پھر میں ایک نئے عنوان کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر آئی ہوں۔ آج کا میرا عنوان ہے کہ بیویوں کے حقوق شوہر پر کیا کیا ہے۔ اور میرے پیارے آقا علیہ السلام کی پیاری دیوانیوں، یہ عنوان میں میرے ایک سبسکرائبر کے کہنے پر لے کر کے آئی ہوں، تو خاص ان کے لیے میں یہ ویڈیو بنا رہی ہوں، اور مجھے امید ہے کہ آپ سبھی لوگ اس ویڈیو کو اینڈ تک کے ضرور دیکھیں گے۔ تو آئیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کی پیاری دیوانیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر کسی پر کوئی نہ کوئی حقوق رکھے ہیں۔ جیسے کہ دو طرح کے حق ہوتے ہیں، یہ ہم جانتے ہیں۔ ایک حقوق اللہ ہوتا ہے اور ایک حقوق العباد ہوتا ہے۔ حقوق اللہ مطلب اللہ کے حق، بندوں پر اللہ کے کیا کیا حق ہیں، جیسے نماز پڑھنا، مولا کی وحدانیت کا اقرار کرنا، پروردگار عالم کی عبادت کرنا، یہ سارے اللہ کے حقوق ہیں۔ اور حقوق العباد میں بندوں کے، ایک بندے کے دوسرے بندے پر حقوق ہے، جیسے کہ ایک پڑوسی کا ایک پڑوسی پر حق، والدین کا بچوں پہ حق اور بچوں کے والدین پر حق، ایک انسان کا دوسرے انسان پر حق، بیوی کا شوہر پہ حق، شوہر کا بیوی پہ حق، دوست کا دوست پہ حق، ایک استاد کا اپنے شاگرد پر حق، ایک شاگرد کا اپنے استاد پر حق۔ تو اس طریقے سے بہت سارے حقوق ہمیں اسلام نے عطا کیے ہیں، لیکن اسلام نے کسی پر کوئی زیادتی نہیں کی ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کی پیاری دیوانیوں، زیادہ تر ہم نے شوہروں کے حقوق تو، بیویوں کے حقوق تو ہم نے بہت سنے ہیں کہ ایک بیوی کو شوہر کے ساتھ کس طریقے سے رہنا چاہیے، ایک بیوی کو شوہر کے ساتھ کس طریقے سے زندگی بسر کرنا چاہیے، جس میں سے ایک مشہور حدیث جہاں تک میں سمجھتی ہوں کہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک بیوی پر شوہر کا حق یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو سجدہ ہے، مولا کو جو سجدہ کرتے ہیں، اگر دوسرا سجدہ کرنا جائز ہوتا، سرکار نے ارشاد فرمایا اللہ کے علاوہ اگر کسی اور کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں بیویوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کریں۔ کتنی بڑی بات ہوتی ہے کہ بیویوں کو حکم دیا جاتا کہ وہ شوہروں کو سجدہ کریں، مطلب شوہر کو سجدہ کرنا، اگر سجدہ کرنا جائز ہوتا تو شوہر کو سجدہ کرنے کا حکم دیا جاتا۔ اس بات سے، اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ شوہر کا مقام کتنا اعلیٰ ہے، شوہر کا مقام کتنا بلند ہے۔ تو ایک بیوی کو اپنے شوہر کی خدمت کرتے رہنا چاہیے، زندگی بھر اس کی فرما برداری کرتے رہنا چاہیے۔ وہ جتنی زیادہ اپنی بیوی کی جو ہے، اپنے شوہر کی جو ہے فرما برداری کرے گی، جتنے زیادہ اپنے شوہر کی خدمت کرے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ اتنے زیادہ اسے مقامات عطا فرمائے گا۔ لیکن آج کا میرا عنوان ہے کہ بیوی کو تو شوہر کی فرما برداری کرنا ہے، لیکن شوہر کو بیوی کے ساتھ کیا کرنا ہے، آئیے سنتے ہیں۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک شوہر کو اپنی بیوی کے ساتھ سب سے پہلا حق تو یہ ہے کہ وہ حسن سلوک کرے، اپنی بیوی کے ساتھ وہ حسن سلوک سے پیش آئے، اچھے اخلاق کے ساتھ اپنی بیوی کے ساتھ پیش آئے۔ دوسرا حق یہ ہے کہ وہ اپنی بیوی کا نان اور نفقے کا خرچ اٹھائے، نان و نفقہ پورا کرے، بیوی کی ہر ضرورت کو پورا کرے، بیوی کی تکلیف کو دور کرے، بیوی کے دکھ درد کو دور کرے۔ یہ شوہر پر بہت ضروری ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شوہر کو حکم دیا ہے کہ اپنے گھر والوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، اپنی
بیوی کے ساتھ ایک اچھے طریقے سے پیش آؤ۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کی پیاری دیوانیوں، میں جیسا کہ اپنی پہلی ویڈیو میں بھی بتا چکی ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف کہہ کر کے ہمیں نہیں سمجھایا ہے، حدیثیں بول کر کے ہمیں نہیں سمجھایا ہے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس پر عمل کر کے بھی بتایا ہے۔ اگر آپ حضور کی زندگی دیکھیں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ کس طریقے سے پیش آتے تھے، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ بیوی کی بھی کتنی بڑی عظمت ہوتی ہے، اور بیوی کا بھی کتنا بڑا رتبہ ہوتا ہے، اور بیوی کی بھی اسلام میں کتنی بڑی حیثیت ہوتی ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کی پیاری دیوانیوں، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے اتنی محبت کرتے تھے، اور محبت کر کے بتایا لوگوں کو کہ اے لوگوں، اپنی بیویوں سے محبت کرو تو طریقہ اس طریقے سے رکھو، اس طریقے سے اپنی بیویوں سے محبت کرو۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کی پیاری دیوانیوں، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے ساتھ اس طریقے سے حسن سلوک سے پیش آتے کہ اگر کبھی بیوی بیمار ہو جاتی، اگر کبھی بیوی کی طبیعت علیل ہو جاتی، تو حضور مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ نبیوں کے سردار ہیں، جو کہ مدینہ کے سرتاج ہیں، بلکہ پوری کائنات کے آقا و مولا ہیں، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر گھر میں بیوی بیمار ہو جاتی ہے تو حضور اپنے گھر کا جھاڑو خود لگاتے ہیں، سرکار اپنے گھر کا جھاڑو لگاتے ہیں۔ حضور کونین علیہ الصلوۃ والسلام کام کرنے میں ہاتھ بٹاتے ہیں، حتیٰ کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور کونین علیہ الصلوۃ والسلام کی سب سے چہیتی بیوی ہیں، سب سے لاڈلی بیوی ہیں، جنہیں حضور سب سے زیادہ محبت کیا کرتے تھے، وہ حضرت عائشہ جب شادی ہو کر نئی آئی تھی، اس وقت حضرت عائشہ کی عمر بہت چھوٹی تھی، تو جب حضرت عائشہ شادی ہو کر کے نئی دلہن بن کر کے آئی تھی، اس وقت انہیں زیادہ کام کرنے نہیں آتا تھا، گھر کے کام کاج انہیں اتنے زیادہ اچھے سے نہیں آتے تھے، تو اس وقت انہیں آٹا گوندنے نہیں آتا تھا۔ اس وقت سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنی بیوی حضرت عائشہ کو آٹا گوند کر دیا کرتے تھے، اور پھر حضرت عائشہ روٹیاں بنا کر کے کھانا بنایا کرتی تھی۔ بتایا غرض کے کہ اگر بیوی کو کوئی کام نہ آئے، یا کام تو آتا ہے لیکن اگر اس کی ہمت نہ ہوئے اور اگر اس کی طبیعت خراب ہو، تو اس پر شوہر کو یہ چاہیے کہ بجائے اسے ڈانٹنے کے، بجائے اس پر چلانے کے، اس کا ہاتھ بٹانا چاہیے، اس کا کام کرانا چاہیے۔ کام کرانے سے کوئی شوہر کا رتبہ کم نہیں ہو جاتا، بلکہ اس عمل سے بیوی کے دل میں شوہر کی محبت بڑھ جاتی ہے، اور بیوی پھر اپنے شوہر سے حد سے زیادہ محبت کرتی ہے۔ پھر اس وقت بیوی یہ سوچتی ہے کہ آج میرے شوہر نے میرا اتنا ساتھ دیا ہے، تو پھر بیوی زندگی بھر ہر مرحلے پر اپنی بیوی اپنے شوہر کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانیوں، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ایک بیوی کے ساتھ کس طریقے سے حسن سلوک سے پیش آنا چاہیے۔ حضور اپنی بیوی سے اتنی محبت کرتے تھے کہ حضرت عائشہ اگر دودھ پی رہی ہیں یا پانی پی رہی ہیں، تو حضور محبت سے کہتے کہ عائشہ اس میں سے تھوڑا سا میرے لیے چھوڑ دینا۔ حضرت عائشہ تھوڑا سا حضور کے لیے جب چھوڑ دیتی، تو حضور مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم اس برتن کو لے کر کے اسے جب کھاتے یا پانی پیتے، تو جس جگہ سے حضرت عائشہ نے ہونٹ لگا کر پیا ہے، حضور بھی اسی جگہ ہونٹ لگا کر پیتے۔ یہ محبت کا طریقہ حضور نے بتایا کہ ایک شوہر کو اپنی بیوی سے کس طریقے سے محبت کرنا چاہیے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیاری دیوانیوں، اگر ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا جائزہ لیں اور اگر ہم صحابہ اکرام کی زندگی کا مطالعہ کریں، تو ہمیں پتہ چلے گا کہ ایک شوہر کو کس طریقے سے اپنی بیوی کے ساتھ زندگی بسر کرنا چاہیے۔ آئیے میں ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ آپ کو بتاؤں کہ مدینہ منورہ میں ایک صحابی اپنی بیوی کے ساتھ باتیں کر رہے تھے، اور باتیں کرتے کرتے اچانک بیوی زور سے اپنے شوہر سے لڑنے لگتی ہے، اور باتیں ہی باتوں میں حجت ہونے لگتی ہے۔ جب باتوں ہی باتوں میں جھگڑا بڑھ جاتا ہے، تو صحابی رسول اپنی بیوی سے چلا کر کے اور آواز کو بلند کر کے کہتے ہیں کہ رک جاؤ، میں تمہاری شکایت ابھی حضرت عمر بن خطاب سے کر کے آتا ہوں کہ تم مجھ سے منہ چلا رہی ہو، تم مجھ سے زبان چلا رہی ہو۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کی پیاری دیوانیوں، یہ ان دنوں کا واقعہ ہے جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے تھے۔ اس
اس دور کے خلیفہ حضرت عمر تھے، اور میں جہاں تک سمجھتی ہوں آپ سبھی کو پتہ ہوگا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اخلاق کیسا تھا۔ حضرت عمر بہت جلالی طبیعت کے تھے، بہت جلالی تھے، اور حضرت عمر کا مقام اور مرتبہ اتنا بلند اور اعلیٰ ہے کہ نبی کونین علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عمر کے بارے میں فرمایا کہ میرا عمر وہ ہے جسے دیکھ کر شیطان اپنا رستہ بدل دیا کرتا ہے۔ تو عمر اتنے جلال والے تھے کہ شیطان بھی ڈرا کرتا تھا حضرت عمر سے، بلکہ پورے مدینہ منورہ پر حضرت عمر کا دبدبہ تھا۔ تو وہ صحابی رسول جو ہے اپنی بیوی کو ڈانٹتے ہیں اور ڈراتے ہوئے کہتے ہیں کہ رک جا، ابھی جا کر کے عمر سے تیری شکایت کرتا ہوں کہ مجھ سے منہ چلاتی ہے، مجھ سے زبان چلاتی ہے۔ بیوی ڈر گئی اور خاموش ہو کر کے بیٹھ گئی۔ وہ صحابی رسول غصے سے گھر سے نکلے، اور نکلنے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے کی طرف بڑھے۔ جیسے ہی حضرت عمر کے حجرے کے قریب پہنچے اور دروازے پر پہنچے تو انہیں اس صحابی کو اندر سے آواز آنے لگی۔ بہت توجہ سے سنیں کہ وہ صحابی رسول کو حضرت عمر کے حجرے پر جیسے ہی پہنچے تو عمر کے حجرے کے اندر سے انہیں آواز آنے لگی۔ جب کچھ آواز سنی، چلانے کی آواز سنی، تو وہ صحابی دروازے پر ہی کھڑے ہو گئے اور جو ہے دروازے کو کھٹکھٹایا نہیں۔ کھڑے ہونے کے بعد کیا دیکھتے ہیں کہ اندر کا تو ماجرا ہی الگ ہے، اندر کا تو معاملہ ہی الگ ہے۔ دیکھا تو حضرت عمر جو ہے وہ جو ہے بیٹھے ہیں گردن جھکائے، اور ان کی بیوی انہیں چلا رہی ہے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت عمر کی بیوی انہیں ڈانٹ رہی ہے۔ ڈانٹنے سے مراد ان سے جو ہے اونچی آواز میں غصے سے بول رہی ہے، اور حضرت عمر جو ہے وہ خاموشی سے سن رہے ہیں۔ عمر پلٹ کر نہیں کہہ رہے ہیں، باتوں ہی باتوں میں حجت نہیں کر رہے ہیں، بلکہ حضرت عمر خاموش کھڑے ہیں اور ان کی بیوی غصے سے انہیں کہہ رہی ہے۔ جب اس صحابی نے یہ معاملہ دیکھا کہ عمر جیسا اپنی بیوی کی باتیں سنتا ہے، عمر ہونے کے بعد، عمر فاروق ہونے کے باوجود اپنی بیوی کی جو ہے ڈانٹ سنتا ہے، پھر میں کیا ہوں؟ پھر یہاں اس سے کم معاملہ تو میرے گھر میں تھا، میری بیوی تو پھر بھی اتنا نہیں کہہ رہی تھی۔ بس وہ صحابی حضرت عمر سے شکایت کرنے کے لیے آئے تھے اپنی بیوی کی، لیکن جب حضرت عمر کو ایسا کرتے دیکھا تو وہ صحابی خاموشی کے ساتھ پلٹنے لگے۔ اچھا، جب وہ پلٹنے لگے تو حضرت عمر کو ایسا لگا کہ دروازے پر کوئی آیا اور کوئی آ کر کے گیا۔ حضرت عمر کو آہٹ لگی۔ جب آہٹ لگی تو حضرت عمر نے فوراً جب پلٹ کر دیکھا تو وہ صحابی جا رہے تھے۔ عمر نے آواز دی، حضرت عمر نے آواز دی کہ رکو رکو، کون ہو؟ تو جب پلٹ کر وہ صحابی نے حضرت عمر کی آواز سنی تو وہ پلٹے۔ حضرت عمر نے کہا آؤ ادھر، تم گھر پر آ کر کے واپس دروازے سے جانے لگے، کیا ہوا؟ بنا بتائے جا رہے ہو۔ تو اس صحابی نے حضرت عمر سے کہا کہ حضرت عمر، میں ایک مسئلہ لے کر کے آپ کی بارگاہ میں آیا تھا، لیکن دروازے پر آتے ہی میرا مسئلہ حل ہو گیا، اس لیے میں بنا بتائے جا رہا ہوں۔ تو عمر نے کہا مجھ سے مسئلہ بتایا بھی نہیں اور تمہارا مسئلہ حل ہو گیا، آخر مسئلہ ہے کیا؟ آخر بات ہے کیا؟ تو اس صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے کہا معاملہ اصل میں یہ ہے کہ میری بیوی جو ہے وہ مجھ سے زبان چلا رہی تھی، میری بیوی جو ہے مجھ سے جھگڑا کر رہی تھی، تو میں اپنی بیوی کو ڈانٹ کر کہہ کر کے آیا ہوں، رک جا، تیری شکایت جو ہے عمر سے جا کر کے کرتا ہوں، حضرت عمر سے تیری شکایت کرتا ہوں، وہی فیصلہ کریں گے۔ لیکن جب یہاں آ کر کے دیکھا تو آپ کی بیوی آپ پر چلا رہی تھی، تو میں نے سوچا کہ جب حضرت عمر کی بیوی ان پر چلا سکتی ہے تو میرے گھر کا تو معاملہ کم ہے، تو میں اس لیے پلٹ کر جانے لگا۔ حضرت عمر نے اس صحابی سے کہا اے اللہ کے بندے سن، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیویوں کو بھی حق عطا کیے ہیں، جب ہم سنا سکتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان کی کبھی کبھی سن بھی لیا کریں۔ جب ہمیں اللہ نے سنانے کا جو ہے مرتبہ عطا کیا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم کبھی کبھی اپنی بیوی کی کچھ باتیں برداشت بھی کر لیا کریں۔ اور سن، تو جتنا زیادہ اپنی بیوی کی باتیں برداشت کرے گا اللہ اتنا زیادہ تیرا مقام بلند کرے گا، اس لیے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کی بیوی اپنے شوہر پر ظلم کرتی ہے یا جس کی بیوی اپنے شوہر سے اچھا سلوک نہیں کرتی ہے، تو وہ شوہر اگر اپنی بیوی کے ظلم کو برداشت کرے یا اپنی بیوی کے بد سلوکی کو برداشت کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس شوہر کو حضرت ایوب کے صبر کا صبر عطا فرماتا ہے،
اس شوہر کو اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت ایوب کے صبر کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے، جو شوہر اپنی بیوی کی کبھی کبھی کچھ باتیں سن کر کے لے لیا کرتا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کی پیاری دیوانیوں، تو شوہروں کو بھی چاہیے کہ کبھی کبھی وہ بیوی کی کچھ باتیں سن کر کے لے لیا کریں، کبھی سناتے ہیں تو کبھی سن بھی لیا کریں، اچھے سلوک سے پیش بھی آیا کریں۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کی پیاری دیوانیوں، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شوہر اپنی بیوی پر ظلم کرتا ہے یا زیادتی کرتا ہے یا اپنی بیوی کو گالی دیتا ہے، گالی گلوچ سے بات کرتا ہے یا اپنی بیوی کو مارتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر لعنت فرماتا ہے۔ جو شوہر اپنی بیوی کو گالی گلوچ کرے بیوی سے، اور جو شوہر اپنی بیوی پر ظلم کرے، اسے مارے، اس پر زیادتی کرے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شوہر پر، ایسے شخص پر لعنت بھیجتا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کی پیاری دیوانیوں، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسلام ایسا دین ہے کہ ایک پسو کو بھی برا نہیں بولنا چاہیے۔ ہمارا مذہب وہ مذہب ہے کہ اگر کسی نے ایک پسو کو بھی برا کہا ہے یا اسے گالی دی ہے، پسو یہ ایک چھوٹے سے کیڑے کا نام ہے، یا یوں سمجھ لیجئے کہ ایک چھوٹے سے مچھر کا نام ہے، تو ایک مچھر تک کو برا بولنا ہمارے اسلام نے ہمیں اجازت نہیں دی ہے۔ یہاں تک کہ فرمایا گیا کہ اگر کسی نے کسی مچھر کو بلا وجہ اگر برا کہا تو قیامت میں ہمیں اس کا بھی جواب دینا ہے۔ تو سوچیں کہ جب مچھر کی حیثیت اتنی ہے تو بیوی کی حیثیت کتنی بڑی ہے، کتنی بلند ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کی پیاری دیوانیوں، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر بیوی جو ہے تھوڑی چنچل ہے، نہیں مانتی ہے، بات نہیں سنتی ہے، تو اسے پہلے پیار سے سمجھایا جائے۔ اگر وہ پیار سے نہیں سمجھتی تو اسے غصے میں بول کر سمجھایا جائے، لیکن باتوں سے سمجھایا جائے، مار سے نہیں۔ اسلام نے کسی بھی شوہر کو اپنی بیوی کو مارنے کی اجازت نہیں دی ہے۔ سرکار ارشاد فرماتے ہیں اگر بیوی بات نہ مانتی ہو تو اسے غصے سے بولو، اسے پہلے باتوں سے سمجھاؤ۔ اگر وہ باتوں سے بھی نہ مانتی ہو تو پھر اس سے بستر الگ کر لو، اس سے دوری اختیار کر لو۔ اگر وہ دوری اختیار کرنے کے باوجود بھی نہیں مانتی تو پھر اسے مارو، لیکن مارو تو کیسے مارو؟ حضور نے مارنے کی کیفیت بھی بتائی ہے۔ سرکار ارشاد فرماتے ہیں اسے مارو تو مسواک کی ڈنڈی سے مارو۔ اگر وہ بات نہ مانے تو اسے مسواک کی ڈنڈی سے مارو۔ اور مسواک بھی کیسی ہونا چاہیے؟ سرکار نے یہ بھی بتایا کہ مسواک بھی ایسی ہو جو چھوٹی انگلی سے پتلی نہیں ہونا چاہیے، چھنگلی سے نہ پتلی ہو اور نہ انگوٹھے سے موٹی ہو، دونوں انگلیوں کے درمیانی ہو، اتنی جو ہے دونوں انگلیوں کے درمیانی مسواک ہو اور بلند میں ایک بالشت سے کم ہو، اتنی سی مسواک سے مارنے کا حکم دیا۔ اب آپ بتائیں، آپ اس اتنی سی مسواک سے اگر ماریں گے تو لگے گا کیا؟ اسی لیے بظاہر ہے کہ حدیث کا مفہوم ہی یہ ہے کہ عورت کو نہ مارا جائے، اور جو مارتے ہیں، جو گالی گلوچ کرتے ہیں، پھر انہیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ نمازیں قبول نہیں ہوں گی اگر بیوی کا حق ادا نہ کیا، عبادتیں قبول نہیں ہوں گی اگر بیوی کا حق ادا نہ کیا۔ اور یہ میں صرف شوہروں کے لیے نہیں کہہ رہی، بلکہ بیویوں پر بھی لازم ہے کہ اپنے شوہروں کے حق ادا کریں۔ اگر وہ شوہر کے حقوق ادا نہیں کرتی تو ان کی بھی نمازیں قبول نہیں ہوں گی، ان کے بھی جو ہے عبادتیں قبول نہیں ہوں گی، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر کوئی بندہ میرا حق ادا نہ کرے تو مجھ سے توبہ کرنے پر میں اپنے حق کی معافی تو دے دوں گا، لیکن اگر کوئی بندہ کسی بندے کا حق ادا نہ کرے اور پھر وہ میری بارگاہ میں توبہ کرنے آئے تو جب تک جس بندے کا حق اس نے ادا نہیں کیا اس بندے سے معافی مانگ نہ لے اور وہ بندہ اسے معاف نہ کر دے، تب تک میں بھی اسے معاف نہیں کرتا۔ اسی لیے ضروری ہے کہ ایک شوہر اپنی بیوی کے حق ادا کرے اور ایک بیوی اپنے شوہر کے حق ادا کرے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کی پیاری دیوانیوں، لڑائی جھگڑے بیوی اور شوہر میں ہوتے ہیں، وہ کہا جاتا ہے نا کہ جہاں زیادہ جھگڑے ہوتے ہیں وہاں زیادہ محبت بھی ہوتی ہے، لیکن جھگڑوں کی بھی ایک حد ہوتی ہے۔ اگر جھگڑوں میں گالی گلوچ کا دخل ہو جائے،
اگر جھگڑوں میں لڑائی مار کا دخل ہو جائے، اگر جھگڑوں میں جو ہے رشتہ دار وغیرہ کا دخل ہو جائے، تو ایسا جھگڑا کرنے پر جس کی زیادہ غلطی ہوتی ہے، اگر بیوی کی طرف سے جھگڑا ہے تو بیوی پر اللہ کی لعنت ہوگی، اگر شوہر کی طرف سے جھگڑا ہے تو شوہر پر اللہ کی لعنت ہوگی۔ اسی لیے انبن تو سب جگہ ہوتی ہے، لیکن اسے ہمیں لمٹ میں رکھنا ہے، اسے ہمیں اپنے اندر ہی رکھنا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کی پیاری دیوانیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا ہم تمام کو اپنے اپنے حقوق کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، حقوق اللہ پر بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حقوق العباد پر بھی ہمیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چونکہ یہ ویڈیو بہت زیادہ بڑی ہو جائے گی، طویل ہو جائے گی، اس لیے میں ویڈیو کو یہیں اینڈ کرتی ہوں، یہیں ختم کرتی ہوں، اور انشاءاللہ اسی سے متعلق ایک واقعہ بہت ہی جلد میں آپ کے سامنے لے کر کے حاضر آؤں گی۔ فی الوقت کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔